دادی کا شاندار باورچی خانہ اردو گلدستہ سے ہم لے کر کے آپ کے سامنے میں حاضر ہوئے ہیں۔ بہت ہی پیاری اور شاندار کہانی، دادی کا شاندار باورچی خانہ۔ رسکن بانڈ، یہ سٹوری رسکن بانڈ کی ہے۔ رسکن بانڈ ہندوستان میں برطانوی حکومت کے آخری دور میں پیدا ہوئے۔ رسکن بانڈ ہندوستان میں برطانوی حکومت کے آخری دور میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا انتقال 1944 میں ہو چکا تھا۔ رسکن بانڈ کا بچپن بڑی حد تک تنہائی کے ماحول میں گزرا، لیکن انہوں نے اس ملک کو ہمیشہ کے لیے اپنا وطن بنا لیا تھا۔ ان کی اسکول کی تعلیم شملہ میں پوری ہوئی۔ اپنی جوانی کی عمر میں کچھ عرصے کے لیے وہ اپنے بزرگوں کے وطن انگلستان میں بھی رہے، لیکن پھر ہندوستان واپس آ گئے۔ اب رسکن بانڈ نے دہرادون کے قریب مشہور پہاڑی مقام مسوری کو اپنا گھر بنا لیا ہے اور وہیں رہتے ہیں۔ ہندوستان کے انگریز ادیبوں میں رسکن بانڈ کے مداحوں کا حلقہ بہت وسیع ہے۔ ان میں بچے بڑے سبھی شامل ہیں۔ بچوں کے ادب کی ترقی میں ان کا کردار بہت نمایاں ہے۔ ان کی کتابوں میں دی روم آن دی روف، دہلی از ناٹ فار اور ویگرینٹ ان دی ویلی بہت مشہور ہیں۔ رسکن بانڈ کی خود نوشت کا نام سینس فرام اے رائٹ لائف ہے۔ ان کی کہانیوں پر کچھ فلمیں بھی بن چکی ہیں۔ تو یہ مختصر تعارف رسکن بانڈ کی ہوئی۔ اب ہم ان کی یہ آگے دیکھتے ہیں اس کہانی کو، دادی کا شاندار باورچی خانہ۔ دیکھا جائے تو دادی کا باورچی خانہ کچھ اتنا بڑا بھی نہیں تھا، کم از کم سونے کے کمرے یا ڈرائنگ روم کے برابر تو ہرگز نہیں تھا، پھر بھی اسے بڑا ہی کہا جائے گا۔ اس کے ساتھ ایک کوٹری ملحق تھی۔ ملحق مینس لگی ہوئی، کسی چیز سے اٹیچ۔ ویسے شاندار تو اسے کھانے کی ان چیزوں کی وجہ سے کہا جاتا تھا جو اس کے اندر سے پک کر آتی تھی، جیسے کباب، انواع و اقسام کے سالن، چاکلیٹ کی قندی، مونگ پھلی کی ٹافیاں، جلیبی، گلاب جامن، روغن جوش اور پیسٹری، ترکی طرز پر مسالہ بھرے مرغے، بھرے ہوئے انڈے اور بھیڑ کی بھرواں رانے ماں بھرواں مرغ۔ دادی جیسا باورچی سارے شہر میں نہیں تھا۔ ہمارے شہر کا نام تھا دہرادون۔ یہ شہر اب بھی ہے، لیکن ملک کی آزادی کے بعد پہلے سے بہت زیادہ پھیل گیا اور آج کل یہاں زیادہ چہل پہل رہتی ہے۔ دادی کا اس شہر میں اپنا گھر تھا، ایک بنگلہ نما گھر جو شہر کی سرحد پر بنا ہوا تھا۔ بنگلے کے احاطے میں بہت سے درخت تھے، پھل دار درخت جیسے آم، لیچی، کیلے، پپیتے، امرود، لیموں کے درخت۔ ان کے علاوہ کٹہل کا ایک بہت بڑا درخت بھی تھا جس کا سایہ گھر کی دیواروں پر پڑتا تھا۔ مبارک ہے وہ گھر جس کی دیوار پر ہو پرانے کسی پیڑ کا نرم سایہ۔ دادی کے یہ الفاظ مجھے آج بھی یاد ہیں۔ واقعی یہ خوش نصیب گھر تھا 9 سال کی عمر کے ایک ایسے بچے کے لیے جسے ہر وقت بھوک لگی رہتی تھی۔ اگر پوری دنیا میں کوئی ایسا باورچی نہیں تھا جو دادی جیسا کھانا پکا سکے تو یقیناً دنیا میں کوئی ایسا بچہ بھی نہیں تھا جو میرے جتنا کھا سکے۔ دادی واقعی فرشتوں جیسا کھانا پکا سکتی ہیں، اگرچہ مجھے پتہ نہیں کہ فرشتے کھانا پکا بھی سکتے ہیں یا نہیں۔ سردیوں کی چھٹیوں میں میں جب بھی بورڈنگ ہاؤس سے آتا تو کم از کم 1 مہینہ دادی کے ساتھ ضرور گزارتا۔ اس کے بعد باقی کی چھٹیاں گزارنے کے لیے میں اپنے ماں باپ کے پاس آسام چلا جاتا، جہاں میرے والد چائے کے باغات میں مینیجر تھے۔
یوں تو چائے کے باغات بھی بڑے پر لطف ہوتے ہیں، لیکن مشکل یہ تھی کہ میرے ماں باپ کو کھانا پکانا نہیں آتا تھا۔ ان کے یہاں ایک خانسا ماں تھا، لیکن وہ روغن جوش کے علاوہ کچھ پکانا ہی نہیں جانتا تھا۔ اب ہر روز روغن جوش کھانے سے تو اچھا بھلا آدمی اکتا جاتا ہے۔ میں تو صرف ایک بچہ تھا، اسی لیے دادی کے گھر آدھی چھٹیاں گزارنا مجھے بہت اچھا لگتا تھا۔ انہیں خود میرا ان کے یہاں آنا پسند تھا۔ وہ اکیلی رہتی تھی، بالکل اکیلی تو نہیں تھی، کیونکہ ان کے یہاں ایک مالن رہتی تھی، نام تھا کانتا۔ وہ نوکروں کے کوارٹر میں رہتی تھی۔ اس کا ایک لڑکا تھا موہن، جو تقریباً میری عمر کا تھا۔ اس کے علاوہ دادی کے ساتھ ایک بلی رہتی تھی، سوزی، جس کے بڑی بڑی نیلی آنکھیں تھیں، اور ایک کتا تھا کریزی، جو اپنے نام کی رعایت سے دن بھر گھر کے ارد گرد پاگلوں کی طرح چکر لگاتا رہتا تھا۔ اور پھر انکل کین تو تھے ہی۔ کین انکل دادی کے بھتیجے تھے۔ جب بھی ان کی ملازمت چھوٹ جاتی، اور ایسا اکثر ہو جاتا تھا، تو وہ دادی کے یہاں رہنے چلے آتے۔ کئی بار صرف اس لیے بھی چلے آتے تھے کہ دادی کے ہاتھ کا کھانا کھانے کو جی چاہنے لگتا تھا۔ اگرچہ دادی اکیلی نہیں تھی، پھر بھی وہ مجھے دیکھ کر بہت خوش ہوتی تھی۔ وہ کہا کرتی تھی کہ صرف اپنے لیے کھانا پکانے میں کیا مزہ، کھانا تو وہ ہوتا ہے جو کسی کے لیے پکایا جائے۔ یوں تو ان کی بلی، کتا اور کبھی کبھی کین انکل بھی ان کے کھانے کی تعریف کر دیتے تھے، لیکن ایک اچھا باورچی ہمیشہ ایک بچے کو کھلا کر بہت خوش ہوتا ہے۔ دادی جب بھی کوئی نئی چیز پکا کر مجھے کھلاتی تھی تو میری طرف دیکھتی رہتی تھی کہ مجھے وہ چیز کیسی لگی۔ میری رائے کہ وہ ایک کاپی میں لکھ لیتی۔ جب وہ چیزیں وہ دوسروں کو کھلاتی تھی تو میری رائے ان کے بہت کام آتی تھی۔ میں جب 2-4 چمچ کھا لیتا تو وہ پوچھتی، اچھی لگی؟ ہاں دادی۔ میٹھا ٹھیک تھا؟ ہاں دادی۔ بہت زیادہ تو نہیں تھا؟ نہ دادی۔ تھوڑی اور لوگے؟ ہاں دادی۔ تو پھر کھا جاؤ ساری۔ جو حکم۔ بھنی ہوئی بطخ دادی کی پسندیدہ ڈش تھی۔ پہلی بار جب میں نے دادی کے یہاں بھنی ہوئی بطخ کھائی تو کین انکل بھی وہیں تھے۔ کین انکل ریلوے میں گارڈ تھے۔ ان دنوں ان کی نئی نوکری چھوٹی تھی، اور وہ دوسری نوکری کے ملنے تک دادی کے یہاں رکنے کو آئے ہوئے تھے۔ عام طور پر وہ اس دن کھسک لیتے تھے جب دادی کہتی تھی کہ میں تمہیں پادری داس کے ننھے بچوں کے اسکول میں ماسٹر لگوا دیتی ہوں۔ کین انکل کو ننھے بچوں سخت نفرت تھی۔ وہ کہا کرتے تھے کہ ننھے بچوں کو دیکھ کر ہی انہیں گھبراہٹ ہونے لگتی۔ ویسے تو وہ مجھے دیکھ کر بھی گھبرا جاتے تھے، لیکن میں تو بس ایک ہی تھا۔ اور پھر دادی جو موجود تھی ان کے بچاؤ کے لیے، اور پادری داس کے یہاں تو 100 سے اوپر ننھے بچے تھے۔ کین انکل کو بھوک لگتی تھی تو وہ تقریباً میرے جتنا ہی کھاتے تھے۔ وہ کبھی بھی دادی کے کھانوں کی تعریف نہیں کرتے تھے۔ شاید یہی وجہ تھی کہ میں کبھی کبھی ان سے ناراض ہو جاتا تھا اور انہیں پریشان کر کے خوش ہوتا تھا۔ کین انکل نے اپنے سامنے رکھی بھنی ہوئی بطخ کو اپنی اینک کو ناک کے آخری کونے تک لے جا کر دیکھا اور بولا، چچی نے آج پھر بطخ پکا دی۔ پھر سے تمہارا کیا مطلب ہے؟ اس سے پہلے بطخ میں نے تب پکائی تھی جب تم پچھلے مہینے یہاں آئے تھے۔ یہی تو میں کہہ رہا ہوں، کم از کم تم سے تو میں توقع کرتا ہوں کہ کھانے میں کوئی نئی چیز پکے۔ اس اعتراض کے باوجود کین انکل نے پوری بطخ ماں اس کے اندر بھری ہوئی چیزوں کو اپنی پلیٹ میں ڈال لی اور میرے لیے کچھ بھی نہ چھوڑا۔ میں نے ان کی اس حرکت کا بدلہ اس طرح لیا کہ سیب کی چٹنی کی پوری بوتل اپنی پلیٹ میں الٹ لی۔ کین انکل کو اچھی طرح معلوم تھا کہ میں بطخ کے اندر بھری ہوئی چیزوں کو بڑے شوق سے کھاتا ہوں۔ مجھے بھی پتہ تھا کہ کین انکل سیب کی چٹنی کے کس قدر دیوانے ہیں، چنانچہ ہم نے ایک دوسرے سے بدلہ لے لیا۔
क्यों भाई, माँ बाप के पास कब जा रहे हो? केन अंकल ने मुरब्बा खाते हुए पूछा। मैं शायद इस बार ना जाऊं। और अंकल, आपको नई मुलाजिमत कब मिल रही है? मैं तो 2-1 महीने आराम की सोच रहा हूँ। बर्तन साफ़ करने में दादी और नौकरानी की मदद करने में मुझे बहुत लुत्फ़ आता था। जब हम बर्तन साफ़ कर रहे होते तो केन अंकल या तो बरामदे में लेट कर आराम करते या फिर रेडियो सुनने बैठ जाते। एक दिन केन अंकल की प्लेट की हड्डियाँ कुत्ते की रिकाबी में डालते हुए दादी ने मुझसे पूछा, तुम्हें केन अंकल कैसे लगते हैं? वो अगर किसी और अंकल के होते तो ज़्यादा अच्छे लगते। मैंने जवाब दिया, इतना बुरा तो नहीं है, बस थोड़ा सा सनकी है। सनकी क्या होता है दादी? थोड़ा सा क्रेज़ी। अपना क्रेज़ी कम से कम घर के इर्द गिर्द तो दौड़ता रहता है। मैंने जवाब दिया। केन अंकल तो मैंने कभी दौड़ते हुए नहीं देखा, लेकिन एक दिन मैंने उन्हें दौड़ते हुए देख लिया। मैं और मोहन आम के दरख्त के साए में खेल रहे थे। हम ये देखकर हैरान रहे, केन अंकल दौड़ रहे हैं और उनके पीछे शहद की मक्खियाँ दौड़ रही थी। हुआ यूँ कि वो एक दरख्त के नीचे बैठे हुए थे। उस दरख्त पर लगे शहद के एक छत्ते की मक्खियों को उनका वहाँ बैठना अच्छा नहीं लगा और उन्होंने उर्पन धावा बोल दिया। केन अंकल ने मकान के अंदर घुसकर ठंडे पानी के टब में पनाह ली। उन्हें बस 2-1 मक्खियों ने ही काटा था, फिर भी उन्होंने फैसला किया कि वो 3 दिन तक बिस्तर में पड़े रहेंगे। नौकरानी उन्हें वही खाना दे आती थी। मैंने उस दिन दादी से कहा, दादी, मुझे मालूम नहीं था कि केन अंकल इतना तेज़ दौड़ते हैं। कुदरत इसी तरह हमें सबक सिखाती है बेटा। क्या मतलब? देखो ना, अब केन अंकल को पता चल गया कि वो वाकई दौड़ सकते हैं। है ना ये कमाल की बात? रस्किन बॉन्ड। तो ये रही रस्किन बॉन्ड की कहानी। काफ़ी खूबसूरत और शानदार कहानी दादी की बावर्ची से। ये सबक हमने आपके सामने में उर्दू गुलदस्ता से रखा, जो कि 8वीं क्लास में मौजूद है। अगर आपको हमारी ये काविश पसंद आए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। जब तक आप हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो के साथ। शुक्रिया।